ذرا ہٹکے میں خوش آمدید۔ زرار کھوڑو، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ میں نکھل گپتا نے گلٹی پلیڈ کیا ہے کہ وہ واقعی کوشش کر رہے تھے ایک ٹارگٹ کلر کو ہائر کرنے کی، جس میں ان کا نشانہ ہوتے خالستانی لیڈر نیو یارک کے۔ یہ معاملہ کیا ہے، پہلے ہم اس پہ ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب کھل کے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پروگرام کے اگلے نصف حصے میں اس پہ بات کریں گے، لیکن آغاز اسلام آباد سے، جہاں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا علاج، ان کی بینائی کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا، 2 رکنی بورڈ، جس میں پیمز اور الشفا کے سینئر ڈاکٹرز شامل تھے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں وہ سابق وزیر اعظم سے ملے۔ اس کے بعد جو انہوں نے رپورٹ دی ہے، جو منظر عام پر آئی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ علاج سے ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے، اور جو علاج ہے وہ کارگر بھی ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے اس نے اسے مسترد کیا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ عمران خان صاحب سے جو بھی ملے اس میں ان کے ڈاکٹرز اور ان کے فیملی ممبرز شامل ہونے چاہیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے کئی وزراء نے ٹی وی چینلز پر آ کے اپنے اسپیچز میں اصرار کیا کہ خان صاحب کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ ان میں لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ بھی پیش نظر آئے۔ جو ان کا سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے، ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6/6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ اسلام آباد میں ڈاکٹرز تھے، انہوں نے تفصیلاً مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یقین سے کہہ پاتا کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب کو خود نہیں دیکھا۔ تو چند دن پہلے جب سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ پیش کی تھی سپریم کورٹ میں، تو ایک ماحول بالکل الگ تھا۔ پچھلے 3-4 دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ دھرنا بھی لگا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ کوئی 2 درجن سے زائد پارلیمنٹیرینز جو ہیں اپوزیشن کے وہاں پہ موجود ہیں۔ باہر پولیس ہے، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ہم پروگرام میں تھوڑی دیر کے بعد خیبر پختونخوا بھی جائیں گے، وہاں سے بھی رپورٹس ہیں کہ رستے بند ہیں، لوگوں کو تکلیف ہے، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا ہوا ہے۔ تو اسلام آباد چلتے ہیں پہلے، جہاں پہ ہمارے بیورو چیف افتخار شیرازی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ افتخار صاحب، یہ جو ماحول ہے پچھلے 2-3 دن میں، پہلے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہے لچک، لیکن ابھی دونوں طرف سے لگتا ہے کہ پھر وہی معاملات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 روز پہلے گویا کہ ایک تاثر ملا تھا، اور بالخصوص طارق فضل چودھری صاحب کے جو پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ کس ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے۔ تو خیال یہی تھا کہ شاید پچھلے 2 دنوں کے دوران ان کی منتقلی ہو جائے گی کسی ہاسپٹل میں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ وہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی وہ اگلے روز گویا کہ سنڈے کے دن گئی ہے، اور اس کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں۔ جو آپ نے ابھی ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، وفاقی وزیر قانون کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنکھ تو ان کی 6/6 ہے، ایک کے اندر 70% بینائی ہے، اور کوئی تفصیلات نہیں ہیں کہ وہ کون سا ایسا پروسیجر ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں بینائی جلدی سے واپس لوٹ رہی ہے، اور ابھی تک وہ ہم نے ڈاکومنٹ کی شکل میں رپورٹ دیکھی بھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کچھ خبریں دی گئی تھی میڈیا کو، اور وہی چلتی رہیں، لیکن ابھی تک کوئی مستند وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ جو حکومت وقت کلیم کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ڈاکٹرز کی آراء پر مشتمل ایک رپورٹ ہے۔
تو میرا خیال میں اس حوالے سے بھی انتظار ہے. اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ٹریٹمنٹ ان کو ملی ہے وہ درست سمت میں چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. لیکن میں نے اس دوران یہ ضرور بات کی ہے کہ جو اعظم علی تارڑ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ ایک آنکھ کی بینائی تو 6/6 ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ پچھلے 15 سے 20 برس سے عمران خان صاحب نظر کا چشمہ یوز کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی قریب کی نظر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ ایک آنکھ کی بینائی 6/6 ہے؟ گویا کہ جو آنکھوں کے ماہرین ہیں ان کے لیے بھی یہ رپورٹ تھوڑی سی حیران کن ہے کہ جب نظر کمزور ہوتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف ایک آنکھ کی ہو اور دوسری کی نہ ہو. اور اگر ایسا ہے افتخار بھائی کیسے کہا جا رہا ہے میں آپ کو اپنی بات کاٹ رہا ہوں. جو میں ابھی رپورٹ پڑھ رہا ہوں، اگین آفیشیل تو نہیں ہے، یہی جو گردش کر رہی ہے اور جس کے اوپر ڈان نے رپورٹنگ کی ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ چشموں کے بغیر جو سیدھی آنکھ ہے وہ 6/24 ہے، اور جو الٹی ہاتھ پہ جو لیفٹ آئے ہے وہ 6/9 ہے، اور چشموں کے ساتھ پھر وہ جو 6/24 ہے وہ 6/9 ہو جاتی ہے، اور جو دوسری ہے وہ 6/6 ہے. تو اس میں شاید چشموں کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب مطلب اس عمر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مشکل ہی ہوتا ہے، تو شاید اس میں کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے. لیکن مین پوائنٹ یہ کہ گورنمنٹ کی جو رپورٹ ہے اس پر اعتبار کرنا مشکل ہے نا. میں یہی آنا چاہ رہا تھا، سوری اگر آپ اجازت دیں. تو افتخار صاحب اب دیکھیں، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی اگر کرنا ہے تو کیا حکومت کے لیے یہ بہت مشکل ہو کہ جو ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں، شوکت خانم کے چیف میڈیکل افسر، ان کو اجازت دی جائے کہ وہ خود جا کے معائنہ کر لیں؟ بے شک اس کے ساتھ حکومت اپنے بھی ڈاکٹرز کا پینل بھیجے، لیکن کیا اس پر کوئی اور کیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ جی نہیں، بالکل حرج تو نہیں ہے. اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے معاملے بھی ان کے جو ڈاکٹر عدنان تھے، گویا کہ وہی ان کی بیماری کے معاملات کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں کی اوپینین کے اوپر پھر چیزیں آگے بڑھ رہی تھی. اور یہاں پہ بھی جو عمران خان صاحب کے معالجین ہیں ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ بیماری جو ان کو آنکھوں کی ہوئی ہے یہ دیگر بیماریوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، کچھ اور ان کے وجوہات ہوں، لہٰذا وہ عمران خان کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے وہ ان کا علاج کر رہے ہیں، جب بھی ان کو کوئی پرابلمز آئے ہیں تو انہی ڈاکٹر سے ان کو ٹریٹ کیا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ان کو اس ٹیم میں شامل کیا جائے. لیکن حکومت وقت کی جانب سے تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈے فرسٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر نہیں ہیں لہٰذا ان کا بورڈ میں شامل ہونا اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی. تو حکومت وقت ابھی تک اپنے اس نقطہ نظر کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وہ آئی اسپیشلسٹ نہیں ہیں، لہٰذا ان کو اس بورڈ کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگین ان کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ اور بیماری ہوں جس کی وجہ سے ان کو آنکھ کی بیماری ہوئی ہے، تو لہٰذا ان کا اس بورڈ میں شامل ہونا ضروری ہے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ حکومت وقت نے اس میں شیرازی صاحب بدلا ہو اور آنے والے وقت میں ان کو بھی شامل کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ یہ پریزیڈنٹ زرداری نے بھی ایک سپیچ میں تقریباً ریڈیکیول کیا عمران خان صاحب کو، پھر چیف منسٹر پنجاب نے بھی جو ہے کچھ ایسے ہی کیا، باقی بھی وزراء جو ہے وہ آفینسو پہ نظر آئے ہیں پچھلے چند دنوں میں. تو ایسا کیا ہے اگر ایک عمومی طور پہ ملک میں ایون جو لوگ پی ٹی آئی کے نہیں بھی ہیں، چلیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سابق وزیر اعظم کو اس کا ڈیو رائٹ ہونا چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے. آپ جس طرح سے گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سمپتھیز اور بڑھتی جا رہی ہیں قیدی کے ساتھ. تو ایسا کیا ہوا ہے پچھلے 2-4 دنوں میں کہ اتنی پوزیشنز دوبارہ ہارڈن ہوتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آج کل تو ٹویٹس بھی نہیں آ رہی. ہاں، ٹویٹس بھی بند ٹویٹ آتی تھی اور ٹویٹ سے معاملہ بالکل جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دوران کے جب یہ خبریں منظر عام پہ آئیں کہ شاید میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کو یا تو ہاسپٹل یا بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی میں اداروں کو ہدف تنقید بنایا گیا ہو، اور اس سے یہ تاثر اور تقویت پکڑا کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو گئی ہے جس کی بنیاد پہ اب کوئی تحریک انصاف کے لیے ریلیف ہے. اور پھر ہم نے عطا تارڑ صاحب کا بھی یہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ کسی قسم کا این آر او نہیں ہے بلکہ خالصتاً میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو منتقل کیا جائے گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس دوران جو تحریک انصاف کا ایک اگریسو رویہ ہے پروٹیسٹ کو لے کے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر گویا کہ دھرنا دیا گیا، پھر پارلیمان کے اندر
شاید خیال یہ تھا یا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ایک ٹوکن پروٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد لوگ منتشر ہو جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 4 روز سے محمود خانہ چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گور سمیت درجنوں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد خیر پختونخوا کے اندر روڈ بلاکیج بھی ہو رہی ہے، شہری زندگی بڑی متاثر ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال میں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کوئی اگر انڈرسٹینڈنگ تھی بھی صحیح، کوئی ایگریمنٹ تھا بھی صحیح، تو پھر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد آگے نہیں بڑھا. اور شاید اگر اس حوالے سے تحریک انصاف اپنے رویے میں کچھ نرمی لے کے آتی، جیسے کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو دھرنا تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے کچھ لوگ اٹھ کے پارلیمان میں چلے گئے ہیں. تو میرا خیال میں آنے والے وقت میں اگر یہ جو روڈ بلاکیج کا سلسلہ بھی ختم ہوتا ہے تو شاید اس کے بعد ہم سمجھیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ورنہ تو اس وقت جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے شاید وہ سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دے پا رہا. ایکچولی شیرازی صاحب لگتا ہے یہ دونوں سائڈ پہ نا اسپوائلرز بہت سارے ہیں، اور اگر کوریوگرافی آپ نے کرنی بھی ہے تو اس کو بہت جلدی سے خراب کرنے والے کافی سارے لوگ ہیں. وہی ہے نا یار، دیکھو اگر جو حکومت وقت ہے، اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں، کیا وہ کوئی ڈیل چاہیں گے؟ نہیں، I mean, unless سروائیول کا مسئلہ ہے. unless کہ کوئی ایسی ڈیل ہو کہ جی آپ یہاں پہ دستخط کریں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لنڈن میں ٹریٹمنٹ کرائیں، اور 5 سال تک آپ نے کوئی سیاسی بیان نہیں دینا. ہم نے ماضی میں اس طرح کی ڈیل دیکھی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایٹ دا مومنٹ قیدی 804 دیکھیں کوئی ڈیل لیں گے. یہ شیرازی صاحب یہ چیزیں کنڈیشنل ہوتی ہیں، ہے نا، مطلب ہمارا تجربہ ہم نے جو دیکھا ہے ماضی میں، تو ظاہر ہے ایک کنڈیشن تو چلیں، یہ کوئی اتنی بڑی کنڈیشن نہیں ہے کہ یار آپ اپنا پی ٹی آئی کی طرف سے یا ان کے بانی کی طرف سے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے یہ فائرنگ کرنا آپ چھوڑ دیں بیانات کی، تھوڑا سا ماحول کو ڈی ایسکلیٹ ہونے دیں، تو کم از کم ہسپتال الشفا ہے، کوئی اور ہے، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کنڈیشنز پہ چلتے ہیں تو اور بھی جو ہے جو سہولیات ہیں، جو آپ کا حق ہے، وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب بھی تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ کوئی اوپننگ ہے، پھر وہ گیم خراب کرنے والے بہت سارے ہیں دونوں سائڈ پہ. وہ بھی ہے نا یہ افتخار شیرازی صاحب، یہ جی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے زرار بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت وقت کے لیے تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ اگر وہ جیل سے باہر ہاسپٹل بھی منتقل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال میں شاید یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہو، کیونکہ اس کے بعد پھر کانسپریسی تھیریز مارکیٹ میں آتی ہیں کہ شاید اس کے بعد رجیم چینج کی کہانی تو نہیں ہو رہی، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ان کی ریوائول ہو رہی ہے، کچھ اور تو نہیں ہونے جا رہا. تو میرا خیال میں حکومت وقت تو ہرگز نہیں چاہے گی وہ لوگ کہ جو اتنے اوپنلی گویا کہ سارے سسٹم کا حصہ بنے ہیں، جو اس سسٹم کو اون بھی کرتے ہیں، اس کو ہائبرڈ بھی کہتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ سارا 2.5-3 سالوں میں نمٹ جانا تھا تو پھر ہم اس کا حصہ کیوں بنے ہیں، تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو میرا خیال میں یہی وہ خوف ہے جس کی بنیاد پہ جب آپ وفاقی وزراء سے بات بھی کرتے ہیں تو ایک ہی گفتگو دوسرے سے نہیں مل پا رہی ہوتی. اب ان کو انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہوتی ہے، ان کو کہاں سے فیڈ کیا جا رہا ہو، یہ کلیکٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس وقت ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے اور ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے جو حکومتی ایوانوں میں پایا جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس لاجیکلی آگے کیسے بڑھے گا اور پھر ہمارا کیا ہوگا. میرا خیال میں یہ سب سے بڑا ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر پریشان ہے. اور یقینی طور پہ اس وقت حکومت میں بیٹھے لوگ نہیں چاہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں، بے شک ان کو ہاسپٹل کیوں نہ منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ایک اور بھی تو اینگل ہے نا، سوری میں بس تو ایک اور باتیں کرنی ہے. اور افتخار صاحب میں آپ کا اس پہ بھی اوپینین چاہوں گا کہ صرف مسئلہ حکومتی جماعتوں کو تو نہیں ہے نا، یا نون لیگ کو تو نہیں، یا پی ٹی آئی میں بھی تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک خوف ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ جتنا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پی ٹی آئی کے سپورٹر گالیاں دیتا ہے، میرا خیال ہے کہ باہر کی کوئی پارٹی نہیں دیتی. تو اگر وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر لگے کیا ہے وہ تو کبھی نہیں پتہ لگے گا نا. وہ ایک ہی چیئرمین ہے جو اندر ہے، کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی ایک امپریشن دیا نا کہ یار ہم تھوڑا سا سلی صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے کارکنان ہی ہمیں نہ کھا جائیں. یہ آئی تھنک از اے ویری ریئل. لیکن پانی کو اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر تو کارکنان کو تو اچھا. ابھی ہمیں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے. شیرازی صاحب آپ ہمارے ساتھ واپس آتے ہیں تو ذرا دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پچھلے چند دنوں سے.